کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کچھ مولوی حضرات DGI صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ISPR ادارے کو کیا نام دے رہے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر امریکہ میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور خاص طور پر امریکہ کا پاکستان کو مخاطب کر کے پہلا اور آفیشیل 2-3 رد عمل آئے ہیں, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پھر ایک کانگریس مین ہے امریکہ کے اندر, ان کا پاکستانیوں نے حشر نشر کر دیا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں, آپ پاکستانیوں سے معافی مانگے. یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے پاکستان کے اندر ظاہر ہے جو پیکا قوانین کے اندر ترمیم کر کے پاکستان میں زبانیں کھینچی گئی ہیں اور مار دھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. اس کے اوپر پاکستان بھر میں صافی سراپا احتجاج ہے. پورے ملک میں لوگوں نے اپنے منہ کے اوپر تالے, علامتی طور پر تالے, زنجیریں صحافیوں نے اٹھا رکھی ہیں. یہ بڑی خراب صورتحال ہے. لیکن اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو انہوں نے تقریر کی, گفتگو کی ہے. وہ کلپ برائے مہربانی آپ دیکھ لیں, پھر آگے چلتے ہیں. جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا جاتا, ہمیں اپنے اصل دشمن کا معلوم ہونا چاہیے, اور وہ ڈیپ فیک نیوز نہیں ہے, وہ ڈیپ فیک سٹیٹ ہے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے. وہ ریاست ہے نہیں ہے, اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ہم صحافیوں کو اس قانون کے حوالے سے ان غلام سیاستدانوں کے علاوہ اس ڈیپ فیک سٹیٹ کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا. ناظرین, مطیع اللہ جان صاحب کا کہنا ہے کہ مسئلہ ڈیپ جو فیک نیوز ہے وہ نہیں ہے, مسئلہ فیک نیوز نہیں ہے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ حکومت کو سوال سے ڈر لگتا ہے, اور جعلی خبریں جتنی حکومت کسی بھی دور میں کوئی بھی حکومت ہو, جتنی جعلی خبریں حکومت فیڈ کرتی ہے اتنی کوئی بھی جعلی خبر کوئی بھی دے نہیں سکتا. اور کوئی بھی جعلی خبر ہو, آپ سمپل ایک ٹویٹ کے ساتھ, ایک ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ اسے ڈینائی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں. اب اس کا رد عمل باقاعدہ سے امریکہ سے بھی ہے. یہ سید فیصل علی صاحب ہیں, ان کی خبر ہے. یہ امریکہ کے اندر امریکن بیسڈ پاکستانی امریکن بیسڈ جرنلسٹ ہے. وہاں سے انہوں نے خبر دی ہے, یہ فل اسکرین کے اوپر برائے مہربانی چلائیں. انہوں نے خود سے ایک سوال پوچھا ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ پاکستان میں جو پیکا قوانین منظور کیے گئے ہیں, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر کنسرن ہے, خاصے کنسرن امریکن ڈپارٹمنٹ نے شو کیے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی پاکستانی آفیشلز کو انگیج کر کے یہ کہا تھا کہ برائے مہربانی ایسے قوانین نہ بنائیں. فریڈم آف سپیچ, بولنے کی آزادی, لکھنے کی آزادی, دیکھنے کی آزادی, بولنے کی اور جینے کی آزادی پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. لیکن عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ایک مثال ہے, اور اس کے بعد بھی پاکستان میں کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی شخص اس وقت خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس رد عمل کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ باقاعدہ سے لکھ رہا ہے کہ ہم پاکستانی آفیشل کو انگیج کریں گے, بھوپو بجائیں گے, ایک دفعہ پھر انہیں بتائیں گے کہ جناب آپ یہ پاکستان کے اندر زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور اس طرح کی قوانین نہیں چل سکتے. ناظرین, اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے. یہ کوئی محمد مظہر سید شاہ ہیں, آزاد جموں اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور یہ یہاں پر بیٹھ کر ISPR صاحب کے سامنے یہ کیا کدھر سے کدھر تعویل جوڑ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کے علماء کرام کو روشنی ڈالنی چاہیے کہ یعنی دیکھیں, میں ذاتی طور پر بتاؤں نا, ISPR ایک بڑا زبردست ادارہ ہے. DGI صاحب کو بھی سامنے بیٹھ کر پتا چل ہوگا یہ مولوی TC کر رہا ہے. لٹرلی یہ نہیں صاف نظر آ رہا ہے, کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سرکاری مولوی باقاعدہ سے آتا تارڑ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو ہمارا مولوی جس کا کام کچھ اور تھا, جس کا کام کچھ اور ریفارمز کا تھا, وہ TCU کے پیچھے پڑ گیا ہے. یعنی لٹرلی وہ صاف نظر آتا ہے وہ TC کر رہے ہوتے ہیں. یہ برائے مہربانی آپ سٹیٹمنٹ سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پہلے ISPR کے ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر اور دیگر افسران نے لیٹسٹ لینگویج میں سمجھا تاکہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ پیشہ کتنا مقدس ہے اور کتنی اہم ذمہ داری ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اب ناظرین, حیران کن طور پر جو آزاد کشمیر کے اندر سے بہت سارے صحافی بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موصوف ہیں مولوی صاحب, یہ مولوی صاحب جناب آزاد کشمیر کے اندر اسپیشل سیٹ پر آئے, اور اسپیشل سیٹ پر آنے کے بعد انہیں وہاں کا وزیر اطلاعات و نشریات بھی بنا دیا گیا ہے. یعنی آزاد کشمیر کے اندر میڈیا نہیں ہے, آزاد کشمیر کا انفارمیشن بالکل ڈیڈ ہے. آزاد کشمیر کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن مولوی صاحب TC میں بالکل سب سے آگے ہیں, تو انہیں وہاں پر عہدہ بھی دیا گیا ہے, اور اس حکومت کے اندر عہدہ دیا گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میرے پیچھے اگر ایجنسیز نہ ہوں تو میں حکومت نہیں بنا سکتا, اور یہ جناب موصوف سامنے بڑے بیٹھ کر وہاں پر TC کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے, ایک تغمہ ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ آزاد کشمیر کی جو اتھارٹیز یا اقتدار میں آتے ہیں ان کا TC میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ سے پیچھے چھوڑ دیا, اور یہ ساری چیزیں ہم نظر آ رہی ہیں. ناظرین, اب کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں, اور یہ اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر لگائی ہے, اور تصویر لگا کر خاص طور پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. تھینک یو قاسم خان سوری. قاسم خان سوری کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے جو ہیلپ کی ہے, آپ کے ٹرائب نے, آپ کے قبیلے نے جو ہیلپ کی ہے. عمران ریاض خان صاحب نے جب وہ محفوظ طریقے سے پاکستان سے گئے, اور ظاہر ہے ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے, ایک صحافی جو ہوتا ہے, ملک سے باہر جاتا ہے, وہ آوازیں اٹھاتا ہے, اور صحافی کا ضروری نہیں ہوتا وہ اس ملک میں اسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرے. صحافی سیاستدان نہیں ہوتا, صحافی وزیر اعظم نہیں ہوتا,
صحافی کوئی سرکاری عہدے نہیں لیتا, صحافی حکومت کا بینیفیشری نہیں ہوتا, لہذا جرنلسٹ ہمیشہ سٹیٹس کو کے خلاف بولتا ہے اور اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا عمران ریاض خان صاحب نے باقاعدہ سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور پھر میں چھوٹا سا کلپ ہے عمران ریاض خان صاحب کو جو آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کن حالات میں اور کس طریقے سے وہ باہر گئے ہیں اور کیا ان کی رائے ہے, یہ برائے مہربانی آپ سن لیں. اور انہوں نے ایک پیغام دیا کہ میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا اور کس طریقے سے جاری رکھوں گا, یہ سن لیں. پاکستانی مل کر پاکستان کا فیصلہ کریں, نہ کہ بند کمروں کے اندر پاکستان کے فیصلے ہوں جیسے کہ ہو رہے ہیں. اور جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ وہ تکلیف میں انہیں دیتا رہوں گا. تو انجوائے دا میوزک. اور ایک دیتا رہوں گا تو انجوائے دا میوزک. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ مجھے بار بار ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. مجھے بدترین مار پڑی ہے نا تو میں نے واپس آ کے ڈائریکٹ اپنا کام شروع کیا ہے. میں کوئی رونے دھونے کا ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. اس ملک میں ارشد شریف کو اپنی وفاداری اور حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑی ہے. اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو اپنے قاتلانہ حملے کے بعد اپنے زخم دکھانے پڑے ہیں. یہ لوگ کسی صورت نہیں, جو مخالف ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے وہ پٹی آپ کھول ہی نہیں سکتے. وہ بس ڈھول پکڑ کے چلاتا جائے گا تو چلاتا رہے. میں اپنا کام کروں گا, تم اپنا کام کرو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہی سمیع ابراہیم صاحب کا کلپ ہے جو کہ وائرل ہے کہ عمران ریاض پیدل چلا, جنگلی جانوروں نے ان کے اوپر حملے کیے ہیں, بہت زخمی ہوئے. یہ سمیع ابراہیم صاحب کا ایک مختصر کلپ سن لیں. مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں اور میں جس جگہ پہ تھا, جیسے میں نے وہ جگہ چھوڑی ہے وہاں پر بھی ریڈ ہوا اور مجھے قتل کرنے کا پلان تھا. اور انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو لا کے پھینک دیا گیا تھا جو دہشت گرد تھے, اور شاید یہ بات چلائی جانی تھی کہ دہشت گردوں کے پاس پناہ میں نے لی ہوئی ہے اور وہاں پر ریڈ ہوا ہے تو دہشت گردوں کے ساتھ میں بھی مارا گیا ہوں. یہ مجھے انہوں نے خود یہ بات بتائی. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو گیٹ آؤٹ, کیونکہ میں پیدل بہت چلا اور بیچ میں ایک جگہ پر کچھ جنگلی جانوروں نے بھی مجھ پر حملہ کیا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پیٹ پر 1.5 انچ سے زیادہ گہرا زخم ہے. اور لیکن اللہ کی مہربانی سے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر میں محفوظ ہوں. ناظرین, امریکہ سے بڑی خبر ہے کہ نیو یارک سٹی بار نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کنسرن کھڑے کر دیے ہیں اور نیو یارک سٹی بار نے باقاعدہ سے اعلان کیا ہے, انہوں نے پھرلا جاری کر دیا ہے, انہوں نے باقاعدہ سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے یہ اس کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر لیجسلیٹر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان میں جو فرق ہے یا اپنا اپنا جو رول ہے اسے سبوٹاج کر دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے نظام کو ایک اتھارٹیرین نظام پاکستان کے اندر بنا دیا ہے, ایک اتھارٹیٹیو کنٹرول پاکستان کے اندر ہو چکا ہے, یعنی فرد واحد کی حکومت, ایک فرد واحد کا کنٹرول پاکستان کے اندر ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کیٹاگوریکل یہ نیو یارک بار سٹی کا کہنا ہے کہ اسے ریوائز کریں, اسے ریوزٹ کریں, اسے دوبارہ سے دیکھیں, یہ آپ کو اس طرح سے نہیں چلنے دے گی. لہذا 26ویں آئینی ترمیم ایک ماتھے کے اوپر کلنک ہے جو کہ بنتا جا رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ناظرین, ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ ایل گرین ہے, یہ امریکن کانگریس مین ہیں, ان کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اب اس کے اوپر جنید اکبر صاحب جو جنید سلیم صاحب ہیں, جنید سلیم صاحب, انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی ہے. لیکن جب سے یہ ایل گرین صاحب محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملے ہیں, اطلاعات یہ ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی نے ای میل کی ہے, انہیں خطوط لکھے, اوورسیز پاکستانی ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر معذرت کریں, آپ کو اس کے اوپر معافی مانگنی پڑے گی. بلکہ پاک پیک نے اس کے اوپر سخت ترین سٹیٹمنٹ دی ہے, سخت ترین سٹیٹمنٹ محسن نقوی صاحب کو بچر آف اسلام آباد انہوں نے قرار دیا ہے. پاک پیک کی سخت ترین اس کے اوپر بہرحال سٹیٹمنٹ ہے اور وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایل گرین اس کے اوپر معذرت کرے اور یہ بات چیت کرے کہ جناب وہ محسن نقوی صاحب کے رول کو کنڈم کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنلی ہمارے بارے میں ہو رہا ہے, بین الاقوامی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے خراب ہو رہی ہیں اور صورتحال ایسی پاکستان کے حوالے سے بنتی جا رہی ہے. ناظرین, ایک اور خبر ہے اور یہ خبر بڑی افسوسناک ہے, یہ جناب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہے. ملک ریاض کو ای میل پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے اور پھر 50 بٹ کوائن بھتہ طلب کیا گیا ہے. رقم 1 ارب 42 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے. ملک ریاض کی سیکیورٹی افسر کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان کے مدعیت میں مقدمہ درج ہو گیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق ایک مشکوک شخص نے ملک ریاض کی بیٹی کے گھر کی تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں. ملک ریاض کی گھر کی بیٹی اور ان کی تصاویر بھی بنائی ہیں اور یہ that's very sad. جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور پھر انٹرنیشنلی جیسے چیزیں انفولڈ ہوتی جا رہی ہیں. شہباز گل صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ انہیں جرمنی کے اندر روکا گیا ہے اور اس کے اوپر شہزاد اکبر صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل اٹلی میں پہنچ گئے ہیں لیکن انہیں جرمن اتھارٹیز نے روکا ہے اور اٹ سیمز یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں
वो इंटरपोल का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और इंटरनेशनली भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, उनके पीछे बाकायदा से जाया जा रहा है और इकदामात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वेनेजुएला में कुछ अमेरिकन फंसे हुए थे। रिचर्ड ग्रेनेल वहां पर गए हैं। निकोलस मडोरो के साथ इनकी मुलाकात हुई है, उसके सर की कीमत भी इन्होंने लगाई हुई है और वहां से मुलाकात करने के बाद ये उनको छुड़वा कर लेकर आए हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रिचर्ड ग्रेनेल अमेरिका की हीरो बन गए हैं और उनका ये कहना है कि जनाब, मैं एक अमेरिकन डिप्लोमेट हूं, मैं यहां पर आया हूं और मैं आपको अपने वापस मुल्क में ले जाने के लिए आया हूं। काश हमारे कोई डिप्लोमेट्स या हमारी भी कोई शख्सियत हमारे मुल्क के अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाहर से लाने के लिए ये रोल प्ले करती है। हमारे तो भगा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उन्हें मारकर भगाया जा रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।